سے صحافیوں سے جو ہمارے ساتھ اس نشریات میں شامل ہو رہے ہیں، اس میں سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب بھی شامل ہیں، سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ صاحب بھی شامل ہیں، ان سے بات کریں گے۔ حامد میر صاحب، فتح قرار دے رہی ہے تحریک انصاف کی ٹیم اپنے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو، آپ کی کیا رائے ہے آج کے اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد؟ دیکھیں، ابھی بڑی دلچسپ صورتحال تھی، کیونکہ ایوان صدر میں جو آذربائیجان کے پریزیڈنٹ ہیں تو ان کے لیے ایک ظہرانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے سینئر منسٹرز بھی موجود تھے، اور وہیں پر اب سے کوئی 15-20 منٹ پہلے جب سارے ظہرانے کی میز پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ان کو یہ خبر پتہ چلی، اور بہت سے وزراء جو ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، غیر متوقع خبر تھی۔ تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اس کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا جی خبر درست ہے۔ تو وہاں پہ کافی مایوس لگ رہے تھے سارے جو وزراء تھے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیونکہ صدر آذربائیجان کے ساتھ مصروف گفتگو تھے تو شاید ان کو ابھی تک خبر نہیں پتہ چلی تھی، جیسے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اٹھے ہیں ٹیبل سے تو ان کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ ظہرانہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا تو جو اس ظہرانے میں جو شرکاء موجود تھے، جن میں سے اکثر کا تعلق سیاست سے اور بیوروکریسی سے تھا، سب کو پتا تھا کہ ڈسیزن کیا آنے والا ہے، اور کوئی میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا جو یہ کہہ رہا تھا کہ جی ڈسیزن جو ہے وہ حکومت کے حق میں آئے گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی وزراء تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ڈسیزن ان کے حق میں آئے گا، اس سے ان کو مایوسی زیادہ ہوئی۔ لیکن اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک یقیناً اس میں ڈبیٹ تو جنریٹ ہوگی، کیونکہ جو وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آئین کے مطابق فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک پاپولر ڈسیزن ہے۔ تو اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس پر کوئی ایسا موقف اختیار کرے، حالانکہ فل بینچ کا فیصلہ ہے، اس میں وہ اس کو ریویو پٹیشن میں جا تو سکتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو زیادہ جو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، جس پہ زیادہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی بحران ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہے اصل بات۔ کیونکہ پہلے یہ خیال تھا کہ اگر فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے تو بحران شدید ہو جائے گا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب فیصلہ تو حکومت کے خلاف آیا ہے، تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے، تو کیا اب جو سیاسی بحران ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ اگر تحریک انصاف کو اس کی ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں تو اس سے حکومت جو ہے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گی، تو حکومت کی سیاسی اور آئینی حیثیت کمزور ہو گئی ہے، تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ ہے اصل سوال۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اب حکومت کے پاس تحریک انصاف کے ساتھ ایک باقاعدہ مذاکرات کا عمل شروع کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، کیونکہ اگر مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا تو اسی میں ایک لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے، اور اس سے جو پاکستان میں ایک اس وقت بے یقینی اور انتشار کی صورتحال ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بہت سے وزراء ہیں وہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ججز کی اکثریت ان کے ساتھ ہے اور فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اور باقی جتنے بھی بیوروکریٹ تھے اور ڈپلومیٹ تھے اور باقی لوگ تھے وہ کچھ اور سوچ رہے تھے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت اور اس کے وزراء جو ہیں وہ زمینی حقائق سے بالکل دور تھے اور شاید ابھی بھی دور ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی کے اپنے آپ کو قریب لے کے آئیں۔ حامد میر صاحب اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے، ایوان صدر کی ایک تقریب میں موجود تھے جس وقت یہ فیصلہ سنایا گیا۔ شہزاد اقبال